ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلی۔ سر توجہ میری طرف رہے جی، میں شان مصطفیٰ میں چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی صورت میں زمانے کے امام کو سجدہ عشق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول مہینہ ہے سرکار مصطفیٰ کا۔ اس ماہ مبارک میں میری ذاکری ایک خیرات ہے، نہ میں بڑا خطیب نہ میں بڑا ذاکر۔ مجلس امام حسین میں میری ذاکری کے لیے دعا کرنے کے لیے بابا الطاف حسین انہوں نے جناب معصومہ کم کی بارگاہ میں التماس کی تھی کہ ایک ہمارا بیٹا ہے، بی بی اسے خیرات عطا کرے کہ وہ حسین کا ذاکر بنے۔ تو یہ میری ایک مانگی ہوئی خیرات ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ شبیر کی دہلیز پہ مانگنے والا مجھے دعا نہ کرے، مجھے داد نہ کرے۔ یہ اس کا مہینہ ہے، توجہ میری طرف رہے جی، جس میں اللہ نے دو سچوں کو نازل کیا۔ پاک سید آپ کو سلامت رکھے، رسول کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ، دو سچوں کو نازل کیا۔ ایک نے کافروں سے اپنی سچائی کو منوایا، دوسرے نے منافقوں سے صادق منوایا۔ پاک سید آپ سلامت رکھے، رسول کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ توجہ میری طرف رہے، ایک نے کافروں سے صداقت منوائی، دوسرے نے منافقوں سے صداقت منوائی۔ پھر اتنے بولے میرے مسلمان بھائی ہیں، ہم بیچاری مخلوق ہیں، شیعہ سمجھ کے لوگ ہم پہ سارا سال سوال کرتے ہیں، سوالوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، چاہے مومنین ہو، چاہے شیعہ کا بچہ ہو، کسی سکول میں چلا جائے، کسی مدرسے میں چلا جائے، کسی محفل میں چلا جائے، سوال یہ ہوتے ہیں تم کالا لباس کیوں پہنتے ہو، تم شبیر کا ماتم کیوں کرتے ہو، تم یہ کڑا کیوں پہنتے ہو۔ شب ہم پہ کچھ ایسی بھی تہمتیں لگائی جاتی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہم بیچارے لوگ ہیں، کسی سے سوال ہم کرتے نہیں۔ جب تو مناتا یہی ہے، ممبر پہ سٹیکروں پہ در و دیوار پہ لکھا گیا ہے کہ عید میلاد النبی، لفظ پہ غور کرنا کیا ہے، عید میلاد النبی آخری ازادار تک، یعنی نبی کا میلاد، نبی کا میلاد۔ یہ وہ منائے جو پہلے دن سے مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے۔ مولا حسین سلامت رکھے، رسول کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ، وہ منائے، اس کا تو حق ہی نہیں جو 40 سال بعد نبی کو نبی مانتے ہیں۔ یہ وہ منائے جو پہلے دن مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے۔ لفظ میرے نہیں، مسجد النبی صحابہ موجود تھے، جمعے کا دن تھا، کئی لوگوں کا اس زمانے میں بھی یہی خیال تھا، یہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا یتیم ہے، یہ ہمارے جیسا ہے، یہ ہستی ہم میں آئی ہے۔ بھائی جان تھوڑا سا ساتھ دینا، یہ ہستی ہم میں آئی ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کے چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھنا ہم تم جیسے نہیں۔ جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں بات ان بندوں سے ہے، میرے صحابہ یاد رکھنا ہم تم جیسے نہیں۔ مصطفیٰ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کنتو نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اگلا جملہ میں حلالی بندے کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، کئی لوگوں کے اس زمانے میں بھی خیال تھے کہ یہ ہم جیسے ہے، عبداللہ کا یتیم ہے، یہ ہم میں آ گیا ہے، یہ تو یتیم ہے۔ توجہ بھی تب رہے، اس کا کام ہے یہ ہمارے بتوں کو جھٹلاتا ہے، ہمارے بتوں کو یہ مانتا نہیں، ان کے گھر میں بت ہے نہیں۔ سار جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں بات ان ازاداروں سے ہے، نہ یہ ہمارے خداؤں کو مانتا ہے، نہ اس کے گھر میں بت ہیں۔ بھائی ذاکر صاحب مجھے آپ کی دعا چاہیے، مولا حسین آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ توجہ بھی تب رہے، ہم کو مانتا نہیں۔ مصطفیٰ نے جمعے کے خطبے میں ان چہروں کی طرف نگاہ کرنا شروع کی۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کنتو نبیًا آدم و بین الماء والطین، مجھے 40 سال بعد مت ماننا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حلالی بندے کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہو، پاس بیٹھے تھے مدرک الاعلان غیرت مند انسان عمران کا بیٹا عمران علی ابن ابی طالب۔ سرکار مصطفیٰ نے علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا علی فقط میں بھی نہیں تھا، صحابہ یاد رکھنا، یا علی کنت ولیًا آدم و بین الماء والطین، جب سے میں نبی ہوں اس وقت سے علی ولی ہے۔
मौला हुसैन आपको सलाम। फिर हम पे इतने एतराज, इतने सवालात किए जाते हैं शायद स्पीकर की खराबी की वजह से कई बंदे मेरी बात को समझ नहीं सके। हमारा बच्चा स्कूल में जाए उससे भी सवाल होते हैं, आप किसी महफिल में चले जाएं सवाल अजीब से अजीब होते हैं। तुम सियाह लिबास क्यों पहनते हो, तुम हाथ में कड़ी क्यों पहनते हो, तुम जंजीर का मातम क्यों करते हो। हमारे भी सवाल है, जब तुम नबी को फकत दुश्मनी अमीर अल मोमिनीन में अली के बाप का तुमने इनकार किया, दुश्मनी अमीर अल मोमिनीन ने तुमने अली की फजीलतों को इनकार किया, नबी को जो नबी का मकाम था उससे भी नीचे ले आया, बात आजादार बंदे से है। फिर तुमने किससे तराशना शुरू किए कि एक मक्का की रहने वाली मस्तूर थी, उसका नाम हलीमा सादिया था। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, अगर मानता 40 साल बाद है। कहते हैं उसने सरकार मुस्तफा को उठाया। पहला सवाल यह है, हलीमा का मजहब क्या था। मौला हुसैन आपको सलामत रखे, रसूल की बेटी, इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। जनाब हलीमा का मजहब क्या था। फिर पहली दूसरी दुनियात की किताबों में ये बात दर्ज है कि जैसे जनाब हलीमा ने सरकार मुस्तफा को उठाया, हलीमा की हालत ये थी, उनका बदन मरीज था, वो किसी बच्चों को दूध पिला नहीं सकती थी। घर में एक खजूर का दरख्त था, उस पे खजूरें नहीं लग रही थी। एक बकरी का बच्चा था जिसको दूध देने की उसमें अहलियत और सलाहियत नहीं थी। मुअर्रिखीन ने लिखा कि जब हलीमा ने सरकार मुस्तफा को उठाया, एक ऊँटनी थी जो चलने के काबिल नहीं थी। जैसे सरकार मुस्तफा को उठाया, ऊँटनी ने तेज चलना शुरू किया। घर में खजूरों का दरख्त था, उस पे खजूरें लगना शुरू हो गई। हलीमा को अल्लाह ने शिफा दी, बकरी ने दूध देना शुरू किया। जो बंदे जिक्र में रबीउल अव्वल का जश्न मनाना चाहते हैं, सादात ने अगर मजलिस हुसैन का एहतमाम किया है, मैं हुसैन के नाना की शान में जुमला कहने के बाद चेहरे भी पढ़ूंगा और आपकी दुआ का भी मेरे हक में होना जरूरी है। तो मैंने ये नक्शा तारीख में लिखा है कि अरब के रहने वाली मस्तूर थी, नाम हलीमा सादिया था। उसने सरकार मुस्तफा को उठाया, एक ऊँटनी पे आई, ऊँटनी चलने के काबिल नहीं थी। घर में खजूर का दरख्त था, उस पे खजूरें लगती नहीं थी। खुद हलीमा मरीज थी, किसी को दूध पिला नहीं सकती थी। एक बकरी थी जो दूध देने के काबिल नहीं थी। जैसे नबी को उठाया, नबी के मौजज़ात हलीमा की जिंदगी में शामिल होते गए। ऊँटनी ने तेज चलना शुरू किया, खजूर के दरख्त पे खजूरें लगना शुरू हो गई। बकरी ने दूध देना शुरू किया। हलीमा के मर्ज को अल्लाह ने शिफा दी। तारीख लिखने वाले, अली की दुश्मनी में तू सारी बातें भूल गया है, इंसाफ तुझ पे है। 4 मोजज़े लिखे हैं। ऊँटनी चलती रही थी, तेज चलना शुरू किया। घर में खजूर का दरख्त था, उस पे खजूरें लगना शुरू हो गई। इंसाफ तो कर, हलीमा ने नबी को पाला है या मुस्तफा ने हलीमा को पाला। फिर अगली बात, सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हजरत मूसा मां ने दरिया के हवाले किया, दरिया नील। फिरौन के घर पहुंचे। जैसे फिरौन के घर पहुंचे, एक मस्तूर ने जनाब मूसा को उठाया, फिरौन के घर में दूध देने की कोशिश की, इनकार। नबी ने लब भी नहीं खोले। दूसरी मस्तूर, उससे भी इनकार। हजरत मूसा ने लब भी नहीं खोले। तीसरी औरत, मूसा बादशाह था मगर जहरी तौर पे फिरौन के घर में थे। पता चला नबी बचपन में भी नबी होता है। जो बंदे मेरे साथ सफर कर रहे हैं, बात उन बंदों से है। जैसे औरतों को लाते, नबी इनकार करते, फिर औरतें आती, फिर नबी इनकार करते। कुरान ने इस वाक़े को लिखा, कुरान में लिखा वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, हर माँ का दूध नबी पी नहीं सकते थे। हमने मूसा पे आम औरतों के दूध को हराम किया। जब मूसा जो नौकर है मेरे मुस्तफा का, गैर माँ का दूध नहीं पी सकते, मुस्तफा हलीमा का कैसे पी सकते हैं। मौला हुसैन आपको सलामत रखे, रसूल की बेटी, तवज्जो में तब रहे जी। अगर जाकिर साहब आए हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने जिक्र शबीर करना है, तवज्जो में तब रहे। फिर दुश्मनियां मेरे कायनात में फकत एक हस्ती का किरदार छुपाने के लिए मुख्तलिफ किरदार तराशे गए। अच्छा, ये
اختلاف ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں کہ آپ 12 کو منائیں ہم 17 کو منائیں، عدد ہی ہے نا، 12 بھی عدد 17 بھی عدد، یہ نہیں تھے نبی، پھر بھی نبی تھا۔ پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھے، رسول کی بیٹی ہے نا، ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ 1 2 سے بنے ہیں، 1 2 3 نہیں تھے، نبی پھر بھی تھے۔ اچھا میرے مسلمان بھائیوں، ایک سوال ہے کہ ساری باتیں ابو ہریرہ سے نہیں لیتے، کچھ باتیں گھر والوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ بچے کا پتہ گھر والوں کو ہوتا ہے کہ کس وقت آیا، دن کو آیا یا رات کو آیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب عمران کا گھر تھا، خود سرکار مصطفیٰ یتیم تھے، رات کا وقت ہوتا، جناب عمران کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام طالب ہے، ایک کا نام عقیل ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے، علامہ طاہر القادری نے بھی یہ بات لکھنے پہ مجبور ہوئے، ادھر رات کا وقت آتا، جناب عمران اٹھتے، کبھی محمد مصطفیٰ کو طالب کے بستر پہ، کبھی محمد مصطفیٰ کو عقیل کے بستر پہ، کبھی محمد مصطفیٰ کو جعفر کے بستر پہ، کبھی سرکار مصطفیٰ کو علی کے بستر پہ۔ ساری رات سرکار عمران بستر بدلتے رہتے، کبھی محمد کو طالب کے، کبھی جعفر پہ، کبھی عقیل پہ، کبھی علی کے بستر پہ۔ ایک دن ہوا، جناب عمران اپنی حویلی میں تشریف فرما تھے، چاروں بیٹے آگے بڑھے، ہاتھ قدموں پہ رکھا، کہا بابا جان کیا ہم ایک سوال کر سکتے ہیں؟ کہا بیٹو کون سا سوال ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا بابا ہماری ضرورت تو نہیں کہ آپ معصوم سے ہم سوال کریں، مگر ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ بابا رات ڈلتی ہے، کبھی محمد کو عقیل کے بستر پہ سلاتے ہیں، ساری رات بستر بدلتے رہتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہم پوچھ سکتے ہیں؟ جناب عمران نے 4 بیٹوں کا نہیں، مصطفیٰ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا بیٹو یہ عرب جہل ہے، ان کو معصوم کی قدر کا نہیں پتا، ان کو معصوم کی شان کا پتہ نہیں ہے۔ میں بستر اس لیے بدلتا ہوں اگر یہ شب خون مارے، میں چاہتا ہوں محمد بچ جائے، میرے قربان محمد پہ ہو جائے۔ پھر گھر ایسا ہے جناب عمران کا، بسم اللہ ذرا حیدری صاحب، مناظر بے بدل، بہت اچھے خطیب، مذہب اہل بیت کی خدمات، سارا دن جہاں ذکر شبیر ہوتا ہے، قبلہ حیدری صاحب تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی دعا میرے شامل حال ہونی چاہیے۔ پھر مشکل یہ ہے کہ ہم شیعہ بھی ان کی دیکھا دیکھی سرکار مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے سچے کا ذکر نہیں کرتے۔ آمد ہے سرکار جعفر صادق کی، بیت گھر عمران کا ہے، جہاں ایک محمد نہیں سارے کے سارے محمد ہے۔ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے، مسجد النبی 6000 شاگرد تھے، مولا میرے بھائیوں کے رزق مال عزت وقت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ سرکار جعفر صادق منبر پہ تشریف فرماتے، 6000 شاگرد سامنے تھے، چہرہ نبی جیسا، لہجہ نبی جیسا، صورت مصطفیٰ کی تھی، 6000 شاگرد سامنے تھے۔ امام نے فرمایا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ امام نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ امام نے جب یہ فرمان پیش کیا، ایک شاگرد مسجد کے وسط سے کھڑا ہوا، کہا بیٹے مصطفیٰ کے یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے۔ امام نے فرمایا میرے نانا کا فرمان ہے۔ کہتا ہے مولا اگر سارے محمد ہے پھر یہ بدلتے ہوئے نام کیوں ہے؟ محمد باقر جعفر صادق محمد تقی علی نقی سب کا نام محمد ہونا چاہیے۔ امام نے کہا اپنے مقام سے کھڑا ہو۔ شاگرد اپنے مقام سے کھڑا ہوا۔ امام نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اسے کھول، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ یاسین ہے۔ امام نے فرمایا بند کر، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا پھر کھول، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ واقعہ ہے۔ امام نے فرمایا عقل سے کام لے، جو میرے نانا نے فرمایا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہماری مثال بھی اسی قرآن کی طرح ہے۔ اگر اکٹھا ہو تو قرآن کہتا ہے، اگر کھولے کبھی یاسین ہے، کبھی مزمل ہے، کبھی مدثر ہے، اعمال محمد بھی اسی قرآن کی طرح ہے۔ اگر اکٹھے ہو تو سارے محمد ہے، اگر جدا کیا جائے کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے، کبھی حسین ابن علی نظر آتا ہے۔ اس گھر کو پہچانو، اس گھر کی عظمت کو پہچانو۔
یہ گھرانہ صدقے کھالے والے بندوں سے پوچھنے کے قابل نہیں. علی ولی اللہ پڑھا ہے یقین سے پڑھا کر. میں منبر مظلوم کربلا پہ ایک ذمہ داری سے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں. جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہاں علی ولی اللہ بھی پڑھا کر. علی کی ولا کے لیے مسلمانوں نے گھر اجاڑا ہے مصطفیٰ کا. مانگا کر جب بھی مجلس شبیر میں گھر کے آرام کو چھوڑ کر. یہ بارگاہ وہ ہے جو تیری کعبہ میں دعا پوری نہیں ہوتی وہ مجلس حسین میں پوری ہوتی ہے. دو ذاکرین کی موجودگی میں، ایک عالم دین کی موجودگی میں. حیدری صاحب میری تائید کرنا، آپ اس ہستی کو عام نہ دیکھا کریں. مدرسے کے پڑے ہوئے ماشاءاللہ کافی سال قبلہ کاظمی صاحب کی انہوں نے جوتے اٹھائے ہیں. گھر کو اجاڑا ہے، نبی کے گھر کو. جو حاجی بیٹھے ہیں وہ ضرور تائید کرنا. ایک اہل سنت وہ حج پہ گیا، جب واپس آیا، واپس آ کر مجھے کہتا ہے آپ شیعہ سچے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے علاقے کا بندہ حج پہ گیا اگر کہتا ہے آپ شیعہ سچ بولتے ہیں. میں آپ کی 1000 باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. چند قدموں پہ باپ کی قبر ہے، 18,000 بلب روشن ہوتا ہے. تھوڑے قدموں کے فاصلے پہ قبر ہے محمد کی بیٹی کی. پتھر بتاتے ہیں، حاجی کو پوچھنا پڑتا ہے یہاں پہ قبر زہرا کی کہاں ہے. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، رسول کی بیٹی تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے. علامہ ناصر مرحوم ان کا یہ واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے وطن کا بندہ جس طرح یہ مجلسیں ہوتی ہیں نا، پتیسا بیچتا تھا سائیکل پہ. کہتے جیسے سائیکل پہ پتیسا بیچ رہا تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، محمد کی بیٹی ان کی قبر کو منور فرمائے. کہتے ہیں سائیکل پہ پتیسا بیچنے والا پتیسا دے رہا تھا، جب ایک بچے کو پتیسا دیا کہتے اس کے کانوں کے آواز پڑی، محمد کی بیٹی دربار سے روتی ہوئی واپس آئی ہے. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، جس نے ہائے کی ہے جناب سیدہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. کہتے جیسے کانوں پہ آواز پڑی کہ بیٹی نبی کی دربار سے خالی واپس آئی، کہتا میرے ہاتھ کانپ گئے، میں پیسے لینے بھول گیا، گھر گیا، دن کا تھکا ہوا. کہتا ہے میری بیوی نے میرے سامنے کھانا رکھا، کہتا میرا کھانا کھانے پہ دل نہیں کیا. سارے رات سوچتا آیا شاید شیعوں نے جھوٹ بولا ہو، ذاکر نے غلط کہا ہو. کہتا پھر جواب آیا اگر غلط بات ہوتی کبھی سپیکر پہ نہ کہتا کہ محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس آئی ہے. کہتا میں بن کھانے مسجد میں پہنچا، جیسے مسجد میں گیا مولوی صاحب جماعت پڑھا چکے تھے عشاء کی، سارے نمازی جانے لگے. میں نے کہا مولانا صاحب ایک لمحے کے لیے رک جائیں. میں نے مسجد کو اندر سے کنڈی لگائی، کہا مولانا صاحب ایک سوال ہے. کہا کون سا سوال؟ کہا سنا ہے شیعوں کا ذاکر کہہ رہا تھا نبی کی بیٹی روتی ہوئی گھر واپس آئی تھی. وہ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، جناب زہرا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. مولوی کہتا ہے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہے؟ کہتا ہے میں نے سر پہ ہاتھ مارا، میں نے شیعہ کی بیٹی کی نہیں، میں نے محمد کی بیٹی کی بات کی ہے. کہتا ہے اتنا کہنے کے بعد مولوی کہتا ہے شاید آپ کو کسی نے گمراہ کیا ہے، میں قرآن اٹھا کر لے آیا. کہتا میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے. میں نے مولوی کے سر پہ قرآن رکھا، آدھی رات کا وقت تھا. میں نے کہا اتنا بتا کیا حق مانگنے گئی تھی جناب زہرا؟ کہتا ہے حق مانگنے گئی تھی. کہتا ہے اگلی بات بتا. میرے اندر دل کانپ رہا تھا، میرا بدن لرزے میں تھا. میں نے کہا یہ بتا کیا حق ملا تھا یا نہیں؟ کہتا ہے حق بنتا نہیں تھا. میں نے مسجد میں منہ پہ ماتم کیا. میں کہتا ہے اس کو چھوڑ، حق بنتا تھا یا نہیں؟ اگرچہ میں غریب ہوں، میرے خاندان کی کسی کی بیٹی میرے گھر آ جائے میں اس کو خالی نہیں لوٹاتا.
محمد کی بیٹی اتنے بڑے سردار کی بیٹی دربار سے واپس آئی، گھر جا کر اعلان کیا آج کے بعد میں شیعہ ہوں، میں محمد کی بیٹی کا شیعہ ہوں۔ عصمت حالت یہی بتائی جاتی ہے، جب دربار سے خالی واپس آئی جناب عالیہ نے رو کر کہا ایتھا ضعیفہ ھذہ مسندۃ ام زہرا، ضعیفہ یہ میری ماں کا مصلی ہے۔ محمد کی بیٹی نے منہ پہ ماتم کیا، کہا عالیہ مجھے پہچان، میں ضعیفہ نہیں، میں تیری ماں فاطمہ الزہرا۔ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد